السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے حافظ اسامہ ہے۔ ویلکم ٹو مائی ڈیجیٹل چینل۔ آج عمران خان صاحب کو اور بشریٰ بی بی کو 7 سال کی سزا عدت کیس میں سنا دی گئی ہے۔ یہ ایک ایسا ہفتہ ہے جس میں پچھلے 4 دنوں میں 3 کیسز جو ہے نا 3 کیسز میں سزا سنائی گئی ہے اور یہ ہیٹرک ہو گئی ہے۔ پہلا جو کیس تھا اس میں سائفر کیس تھا، جس میں عمران خان کو 10 سال کی سزا اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال کی سزا سنائی گئی ہے۔ اس کے بعد توشہ خانہ کا کیس آیا اور اس میں عمران خان صاحب کو 14 سال کی جو ہے نا بامشقت جو ہے نا سزا سنائی گئی ہے۔ اور اس کے بعد اب یہ تیسرا جو ہے نا کیس آیا ہے جس میں عمران خان صاحب اور ان کی جو اہلیہ ہے بشریٰ بی بی، ان کو سزا سنائی گئی ہے 7 سال کی سزا جو ہے نا عمران خان صاحب کو، اور 7 سال کی جو ہے نا سزا سنائی گئی ہے بشریٰ بی بی کو۔ مجموعی طور پر اگر سزا دیکھی جائے تو عمران خان صاحب کو اب تک 31 سال کی جو ہے سزا سنائی گئی ہے اور بشریٰ بی بی کو 19 سال کی سزا جو ہے نا سنائی دی گئی ہے۔ اچھا، تھوڑا سا ماضی میں چلے جاتے ہیں۔ یہ ہوا کیا ہے؟ دیکھیں، جو پی ایم ایل این ہے، مسلم نون لیگ، ان کا یہ وتیرہ رہا ہے۔ انہوں نے اس وتیرے کے بیس پر جو ہے نا اپنی سیاست کھیلی ہے۔ آج سے کچھ سال پہلے اگر ہم پیچھے چلے جائیں تو جو نون لیگ کے سربراہ ہیں میاں نواز شریف صاحب، انہوں نے کیا کیا؟ اس ٹائم فوٹو شاپ تو ہوتا نہیں تھا، تو انہوں نے کیا کیا؟ بے نظیر بھٹو کی تصویریں لی اور ان کو ہاتھ سے اس طرح سے ڈیزائن کیا کہ ان کی جو نیچے منہ ان کا تھا بے نظیر کا، اور جو نیچے کا دھڑ تھا وہ جو ہے نا کسی فاحشہ عورت کا لگا دیا، اور لگا کر میاں صاحب نے اس کو ہیلی کاپٹر سے نیچے پھینکا گیا۔ یہ انہوں نے کیا۔ اچھا، یہ ان کا پہلے سے جو ہے نا وتیرہ رہا ہے۔ اس کے علاوہ ریحام خان، عمران خان صاحب کی جو پہلی بیوی گزری ہے، انہوں نے ان کو اپنے ساتھ لیا اور ان کی جو ہے نا کہ ان کی لائف کے اوپر لکھی گئی بک ان کو پبلش کیا گیا۔ یہ جو ہے نا نون لیگ والوں نے کروایا۔ اب یہ جو کیس نکلا ہے عدت کیس کا، دیکھیں یہ ایک ایسا کیس ہے جس کا فیصلہ عدالت نہیں کر سکتی۔ لیکن جب میاں بیوی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا پرسنل معاملہ ہے، اور یہ ہے بھی پرسنل معاملہ، جس میں آپ بھی، ہم بھی، جرنلسٹ، سیاستدان، کوئی جو ہے نا کسی کی بیس پر سیاست نہیں کر سکتا، اور یہ سیاست کارڈ نہیں کھیلا جا سکتا۔ جب انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ہمارا پرسنل معاملہ ہے، اور انہوں نے حتیٰ کہ باقاعدہ قرآن مجید کو عدالت میں منگوا کر یہ بات کہی ہے کہ ہم نے جو ہے نا عدت میں نکاح نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود بھی نہیں مانا گیا، اس بات کو نہیں مانا گیا، اور انہوں نے عدالت نے کیا کیا؟ اچھا، جو 7 سال کی جو ہے نا سزا سنا دی گئی ہے اس کیس کے اندر، یہ بڑے شرمناک والی بات ہے ہم سب کے لیے۔ یہ عدالت چلو وہ تو جج تھا، اس کو جو اس کے سامنے جو دلائل رکھے ہیں، اس نے تو کیس سنانا تھا، اس نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ لیکن آج تھوڑی سی میں جو ہے نا خبر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ عمران خان صاحب نے اس کے معاملے میں کیا کہا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اتنے سارے کیسز ان کے خلاف جو ہے نا سنائے گئے ہیں، لیکن آج جب یہ فیصلہ ہوا تو وہ ابھی بھی مطمئن تھے، اور انہوں نے کیا کہا ہے یہ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے میں جو ہے نا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جیسے ہی فیصلہ ہوا تو بیرسٹر گوہر نے کیا کہا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار جس کی حکومت گرائی گئی اس کے خلاف ٹرائل چلایا جا رہا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کے وکیل بیر گوسٹر نے کہا ہے کہ جج صاحب کے پاس فیصلہ موجود نہیں تھا، زبانی فیصلہ سنایا، ہمیں فیصلے کی کاپی نہیں دی گئی۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار جس کی حکومت گرائی گئی اس کے خلاف ٹرائل چلایا جا رہا ہے۔ عمران خان کی سزا کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کریں گے۔ 2 دن میں بے بنیاد اختتام پذیر ہوا ٹرائل برائے نام ہے، لگ یوں رہا ہے فیصلے پہلے سے لکھے جا چکے ہیں اور سزاؤں کی ہیٹرک آج مکمل ہو گئی۔ بشریٰ بی بی کو سب جیل بنی گالہ سے پیشی کے لیے اڈیالہ جیل لایا گیا تھا۔ کارکنان سے کہوں گا کہ وہ پرامن رہیں اور 8 فروری کو ووٹ کی طاقت کا استعمال کریں۔ عدالت سے جس کی توقع کی جا رہی تھی وہی ہوا۔ اس کیس کا کوئی نہ سر ہے نہ پیر، کیس میں قانونی تقاضے پورے ہی نہیں ہوئے۔ واضح رہے کہ غیر شرعی نکاح کیس میں عدالت نے بانی پی ٹی آئی عمران خان اور بشریٰ بی بی کو 7 سال کی سزا سنا دی ہے اور دونوں پر 5-5 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا ہے۔
ہریانہ جیل میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف نکاح کیس کی سماعت ہوئی۔ سینٹرل سول جج قدرت اللہ نے سماعت کی۔ سینٹرل سول جج قدرت اللہ نے نکاح کیس کا محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو 7 سال کی قید کی سزا سنا دی۔ عدالت کی جانب سے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر 5 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی یہ بات۔ اب ایک ڈیل کیا ہوئی ہے، ڈیل کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ عمران خان صاحب جب یہ فیصلہ ہوا عدت کا، تو اس کے بعد عمران خان صاحب نے چند باتیں کی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ خاموش ہو کر بنی گالہ میں بیٹھنے کے بدلے رہا اور مقدمات سے بری کرنے کی پیشکش کی گئی ہے۔ یعنی ان کو یہ ڈیل کی گئی ہے کہ آپ خاموشی سے جو ہے نا بنی گالہ میں بیٹھ جائیں 3 سال تک، اس کے بعد آپ کے تمام مقدمات سے آپ کو جو ہے نا ضمانت دے دیں گے، ختم کر دیں گے، اور جو ہے نا آپ جو ہے نا پھر دوبارہ سے جو ہے نا اس پوزیشن میں آ سکتے ہیں۔ دیکھیں، لیکن عمران خان صاحب نے ڈیل ماننے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ میری جو ڈیل ہوگی وہ صرف کیا ہے 8 فروری کو صاف اور شفاف انتخابات۔ ٹھیک ہے، اس معاملے میں عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری اس اسٹیبلشمنٹ سے بات کروا دیں۔ دیکھو، بات چیت کا دروازہ کسی بھی سیاستدان کے لیے بند نہیں ہوتا۔ اگر ان کے پاس ہتھیار تو ہوتے نہیں کہ وہ ہتھیار استعمال کریں، تو اس لیے ان کے پاس بات چیت کے ہی ایک دروازہ ہوتا ہے، تو وہ اسٹیبلشمنٹ سے اس معاملے میں بات کرنے کے لیے بار بار اپیل کر رہے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کی شرائط سامنے آ گئی کہ بار بار باریاں کھیلو۔ اچھا، اب یہاں پہ میں بتا دیتا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ مجھے 3 سال تک خاموش بیٹھنے کی ڈیل آفر ہوئی۔ خاموشی سے بنی گالہ میں بیٹھنے کے بدلے رہا اور مقدمات سے بری کرنے کی پیشکش کی گئی۔ اس پیغام سے اسٹیبلشمنٹ کی شرائط سامنے آ گئی کہ باریاں کھیلو۔ کہا گیا باری بعد میں دیں گے، پہلے تم اچھے بندے بن کر دکھاؤ۔ باجوہ نے شاہ محمود قریشی کو بھی کہا، میں نے کہا اس میں ملک کا فائدہ ہے تو پیچھے ہٹ جاؤں گا، اگر طاقت کے زور پر پیچھے کرنا چاہتے ہو تو پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ قانون سب کے زور پر قانون سب سے بڑا ہے۔ اچھا، مستحق جمہوریت کے بغیر کسی ملک کی معیشت اوپر نہیں جاتی۔ جس طرح کی یہ الیکشن کرائے جا رہے ہیں، ملک کی معیشت تباہ ہونے جا رہی ہے۔ آرمی چیف سے مطالبہ کرتا ہوں، اس ملک کے 25 کروڑ عوام کے بارے میں سوچیں، یہ ملک کے مستقبل کی بات ہے، ورنہ تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی۔ عمران خان نے کہا کہ صاف اور شفاف انتخابات کے علاوہ کوئی ڈیل منظور نہیں۔ بشرا بی بی سے پوچھا تک نہیں گئے، 6 گھنٹے بٹھایا اور پھر بنی گالہ لے گئے۔ بشرا بی بی کو بنی گالہ کے ایک کمرہ تک محدود کر دیا گیا، کمرے کے شیشے بند کر کے اندھیرا کر دیا گیا۔ ڈیل ہوتی تو کیا وہ چل کر جیل آتی؟ البتہ نواز شریف کے کیسز ختم کرنا ڈیل تھی۔ سابق وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ انتخابات کا نیا سسٹم نون لیگ اور الیکشن کمیشن نے ہیک کر لیا ہے، ساری جماعتیں تیار ہیں، انہوں نے پولنگ ایجنٹس کو اٹھانا ہے اور نتائج کا اعلان کر دینا ہے۔ پیپل پارٹی جماعت اسلامی اپنے پولنگ ایجنٹس کو فارم بھی ملنے سے پہلے پولنگ اسٹیشن سے نہ نکلنے کی ہدایت کریں۔ ہاں، یہ بھی ایک خبر سامنے آئی ہے کہ نون لیگ والوں نے جو ہے نا تمام سسٹم کو ہیک کر لیا ہے، اور وہ نتائج جو ہے نا اپنی مرضی کے جو ہے نا سنائے جائیں گے۔ لیکن اب ہم نے اس کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے؟ دیکھیں، جب بہت زیادہ کسی پارٹی کے حق میں بہت زیادہ ووٹ ڈل جاتے ہیں، تو پھر اس کو ڈیل کرنا، اس میں کرپشن کرنا بہت مشکل کام ہو جاتا ہے۔ تو اس کا واحد حل یہی ہے کہ ہم 8 فروری کو باہر نکلیں، 8 فروری کو باہر نکل کے ووٹ ڈالیں۔ جتنے زیادہ ووٹ ہوں گے، جتنی زیادہ طاقت ہوگی، ان کے لیے کرپشن کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو آج عدالت نے جو فیصلہ سنایا ہے، اور پچھلے 3 جو فیصلے سنائے ہیں سائبر کیس، اچھا آگے بھی مزید جو ہے نا بڑی مشکلات آنے والی ہے، یہ یہیں پر ختم نہیں ہوا، آگے جا کر بھی عمران خان صاحب کے لیے سر درد جو ہے نا پڑنے جا رہا ہے۔ چند کیسز جن میں سے ایک تو وہ 190 پاؤنڈ ملین جو ہے اس کا مسئلہ ہے، دوسرا جو ہے نا الیکشن کمیشن کی توہین کی گئی ہے، یہ بھی جو ہے نا اٹھایا جائے گا، اور تیسرا جو بہت بڑا مسئلہ ہے وہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے 9 مئی کا واقعہ۔ تو 9 مئی کو دیکھیں عمران خان اپنے آپ کو کس طرح سے بچاتے ہیں اس معاملے میں، تو وہ تو پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، باقی اب عوام کے اوپر ہے کہ عوام اپنے لیڈر کو، اپنے آپ کو، یہ کوئی یہاں پر لیڈر کا معاملہ بھی ہے، ہمارے مستقبل کا بھی ہے، اپنے مستقبل کو کس طرح سے سیکیور کرتی ہے، اپنے لیڈر کو کس طرح سے بچاتی ہے۔ تو اس کے لیے بس یہی ہے کہ 8 فروری کو باہر نکلیں، ووٹ ڈالیں، ووٹ کاسٹ کریں، اور یہ جو گندا نظام ہے اس کو جو ہے نا ختم کریں۔ جو یہ غلامی کا نظام ہے، یہ غلامی کب ختم ہوگی؟ جب ہم نکلیں گے بھاری اکثریت سے جو ہے نا ہم ووٹ دیں گے، تب جا کر جو ہے نا یہ
جو ایک نظام چلایا جا رہا ہے، ایک گھنونا نظام چلایا جا رہا ہے، یہ ختم ہوگا۔ ادروائز ہم جو ہے نا پھر دوبارہ سے انہی سکنجوں میں چلے جائیں گے جہاں سے ہم تھوڑا بہت نکل چکے تھے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو